موجودہ دور کا فتنہ عظیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ زندہ ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں. یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، جاؤ مانگو ہر جگہ موجود ہیں. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور پھر عقل کے اتنے اندھے ہیں، اب ان کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں. چلے ٹھیک ہے، آج سے 3-4 سال پہلے میں پاکستان گیا تو لاہور کے اندر ہم نے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے دیکھے. بادشاہی مسجد میں اللہ کے نبی کی جوتیاں پڑی ہیں نا، اللہ کے نبی کی جوتیاں پڑی ہیں نا، اللہ کے نبی کی جوتیاں پڑی ہیں نا. کہا وہ چوری ہو گئی. اچھا جب نبی زندہ ہے، حاضر ناظر ہے، جوتیاں یہاں کیوں پڑی ہیں؟ نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے، جوتیاں تمہارے پاس کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ یہ پگڑی آپ کی آپ کے پاس کیوں پڑی ہے؟ یہ عصا آپ کا آپ کے پاس کیوں پڑا ہے؟ تو نبی کے پاس ہونا چاہیے. ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں. کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے، کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے، کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے. جو شخص قبروں پہ جانور ذبح کرتا ہے، نظر و نیاز دیتا ہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا حرام ہے. اگر پتہ لگ جائے کہ یہ شخص یہ قبر کو ارگ گلاب سے غسل دیتا ہے، یہ 11ویں کو دودھ کی سبیل وہاں پہ لگاتا ہے، یہ 9 محرم کو سبیل حسین پہ ٹھنڈے پانی چلاتا ہے، یہ قبر کو ارگ گلاب سے غسل دیتا ہے، یہ 11ویں کو دودھ کی سبیل وہاں پہ لگاتا ہے، یہ 9 محرم کو سبیل حسین پہ ٹھنڈے پانی چلاتا ہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا موحد کے لیے جائز نہیں ہے. کیا یہ شخص مفتی ہے جو فتوے جاری کر رہا ہے؟ یہ شخص کون ہے اور اس کے عزائم؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ جو توصیف الرحمن ہے یہ گمراہ بددین کافر ہے، اس سے بچو. معاذ اللہ یہ نبی کی توہین اس قدر کرتا ہے کہ مانو یہ سب سے بڑا نبی کا دشمن ہے، اور یہ دین کا بھی دشمن ہے اور نبی کا بھی دشمن ہے. معاذ اللہ اس نے کہا کہ نبی مر گئے، مرے سے مدد نہیں مانگی جاتی، نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، نبی اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہے. معاذ اللہ نبی کی شان میں اس نے ایسے ایسے جملے بولے ہیں کہ جب یہ مرے گا نا تو اس کے چہرے پہ بھی لعنت ہوگی اور اس کے جسم پہ بھی لعنت ہوگی، اور اللہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت تو ہے ہی ہے. اس کا چہرہ دیکھ کے خود بخود پتہ چل جاتا ہے لعنتی، یہ جاہل، یہ کافر، یہ معاذ اللہ سماذ رب العالمین کافر. ہم اسے کافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں کچھ نہیں بیان کرتا. یہ وہابی تو ہے، لیکن وہابی کہتے ہیں کہ وہابی کے 2 اصول اللہ اور رسول، لیکن ہم یہ کہتے ہیں وہابی کے 2 اصول خود اللہ خود رسول، خود ہی اللہ بن جاتے ہیں، خود ہی رسول بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے کلام کو بھی نہیں مانتے اور رسول اللہ کے حدیثوں کو بھی نہیں مانتے. یہ نبی کے حدیثوں کا بھی منکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا بھی منکر ہے. یہ جو بوڑھی والی عوام ہے اسے اس طریقے سے بہکاتے ہیں کہ وہ ان کے جال میں پھنس جائے. اور آج کل سوشل میڈیا پر یہ دور ہے کہ بولی والی عوام ان جاہلوں کی آڈیو اور ویڈیو دیکھ کے سن کے کافر اور مرتد ہو گئی ہے. ان سے میری گزارش ہے کہ اہل سنت والجماعت ان سے بچیں، اور اس نے جو بھی اعتراض کریں اس کے جواب میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ میں قرآن و حدیث کا ماننے والا ہوں، نہ کہ جھال کی طرح لمبی پھینکنے والا. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اور یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں پہنچتا کسی مسلمان مرد نہ کسی مسلمان عورت کو کہ جب حکم کریں اللہ اور رسول کسی بات کا کہ انہیں کچھ اختیار رہے اپنی جانوں کا، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور رسول کا وہ صراحی گمراہی پائے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کو فرما رہا ہے کہ اختیار رہے اپنی جانوں کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی اختیار ہے. یعنی اللہ کے رسول کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس پہ چاہے نمازیں زیادہ کر دیں، جس پہ چاہے نمازیں کم کر دیں، جس کی چاہے نمازوں کو آدھی کر دیں، اور جس پہ چاہے اس پہ روزے فرض ہیں تو اسے آدھے فرض کر دیں اس پہ. اور جو یہ نہ مانے کہ نبی کا حکم نہیں ہے وہ سیدھا گمراہی پر ہے. آپ اسے ادھر دیکھ سکتے ہیں. اور اب آگے والی دلیل میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس جاہل نے کہا کہ نبی کو اختیار نہیں ہے. تو آگے اس کے بارے میں اور بات کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، زمین کو آسمان کر دیں، سوریا کو سلا کر دیں. آئیے ایک حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ ایک صاحب خدمت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اس شرط پر اسلام لائیں کہ صرف 2 ہی نماز پڑھا کروں گا. نبی نے فرمایا قبول ہے. یعنی نبی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کہے کہ میں صرف 2 ہی نمازیں پڑھوں گا، تو نبی نے فرمایا کہ تم مجھے قبول ہے، تبھی وہ ایمان لائے. یعنی نبی کو اختیار ہے کہ نبی نے اس کی جو نمازیں تھیں جو صرف اس پہ 2 وقت کی، جو 5 وقت کی نماز ہوتی ہیں اس میں صرف 2 وقت کی اس میں پڑھنے کی تھی، اور نبی نے صرف اسے 2 وقت کی پڑھنے کی اجازت دے دی. یعنی نبی کو یہ اختیار ہے. اور یہ جھال کے رائے کہ نبی مختار کو نہیں ہے، نبی کو یہ اختیار نہیں ہے، نبی کو بھی اختیار نہیں ہے. تو جھال مرتد سے کہو کہ تو کسی کی 2 رکعت نماز
5 رکعت نماز جو ہوتی ہیں، 5 وقت کی نماز جو ہوتی ہیں، تو یہ کسی کی 2 وقت کی نماز کروا سکتا ہے؟ کیا یہ اللہ کے بارگاہ میں کھڑ ہو کے کہہ دے گا کہ ہاں میں نے 2 وقت کی نماز کروائی ہیں اور یہ تک اسلام لایا؟ اللہ کے نبی کو اختیار ہے، اللہ کے نبی جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ آئیے قرآن دلیل کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ معاذ اللہ ذیل مطلق نے نبی کو مردہ کہا ہے، اور قرآن کیا فرماتا ہے نبی کے بارے میں؟ آئیے ترجمہ کنز الایمان پڑھتے ہیں۔ اور جو خدا کی راہ میں مار جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ تو یہاں جو ہے نا کہ تمہیں خبر نہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ جہل کو خبر ہی نہیں ہے، انہیں تا قیامت تک خبر ہو بھی نہیں پائی۔ کیونکہ قرآن میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں حالانکہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس میں سیدھا سیدھا لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو اسے مردہ نہ کہو، اور نبی ہمارے تو شہیدوں سے بھی اولا ہیں، یعنی ان کی شہادت تو شہیدوں سے بھی افضل ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں ایک اور آگے دلیل پیش کرتا ہوں۔ آئیے اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں کہ اس حدیث میں ہے کہ معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر رہا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جب چھٹے آسمان پر گئے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ یعنی اس سے معلوم پڑتا ہے کہ بعد وفات بھی نبی جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور جہاں چاہیں وہاں آ جا سکتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ وہ قبر میں نماز پڑھ لیتے اور کہاں چھٹے آسمان پہ، جس کی جو مثال بتاتے ہیں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 گھوڑے کے سفر کے برابر ہے، تو یہ نبی ایسے کیسے پہنچ گئے؟ اب ان جہلوں سے سوال کیا جائے، ان جہلوں کی بدی میں تا قیامت تک یہ نہیں آئے گا۔ آئیے میں اور حدیث پیش کرتا ہوں کہ نبی حیات ہیں کہ طرزوں بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے اجسام کھانے کو حرام کر دیا ہے، بس اللہ کا نبی زندہ ہے اور رزق دیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی جو جسم مبارک کو کھائے، نبی زندہ ہیں اور رزق دیا جاتا ہے، اور نبی کو رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا پہلی والی روایت میں کہ نبی کے بارے میں جو ارشاد ہوا ہے کہ نبی زندہ ہیں، اور آگے ایک اور حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں نے خیبر میں جو زہر آلودہ کھانا کھایا تھا اسی کی تکلیف مجھے ہمیشہ محسوس ہوتی ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گوشت کھایا تھا جس میں زہر تھا، تو اس کی آپ کو جب آپ کا انتقال کا وقت تھا تب تک آپ کو اس کے آثار نظر آئے، یعنی اس کی تکلیف محسوس ہوئی۔ تو اسے دیکھو زہر کھلایا گیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہوئے ہیں، جس سے یہ حدیث اس لیے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جاہل مرتد یہ کہیں گے کہ قرآن میں جو آیت ہے کہ نبی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں مردہ مت کہو، تو اللہ کے نبی پہ تہمت لا سکتے تھے کہ اللہ کے نبی شہید نہیں ہوئے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے پہلے یہ واضح کر دیا سے 15 سال غالباً پہلے کہ جو اللہ کے نبی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور وہ آلودہ جو زہر کا گوشت کھا کے شہید ہوئے ہیں۔ اس سے ہمیں نبی نے ہمارے نے پہلے ہی ہمیں خبر دے دی کہ جاہل مطلق کیسے کیا کریں گے۔ آپ نے دلیل دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر۔ اب آگے اور بڑھتے ہیں اور ان جاہل مطلق کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اب ہم اس ٹاپک کے اوپر آگے بڑھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا شرک ہے۔ قسم رب کعبہ کی قیامت تک صرف کی تعریف نہیں بیان کر سکیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آئیے قرآن فرماتا ہے بے شک اللہ اپنے نبی کا مددگار ہے، بے شک اللہ اپنے نبی کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد سب فرشتے مدد پر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے، جبرائیل مددگار ہیں، جبرائیل السلام اور مسلمان تک مددگار ہے، اور نیک اور صبر فرشتے، یعنی اب یہ شرک نہیں ہے، فرشتے بھی تو مددگار ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ نبی مددگار نہیں ہے۔ دوسری اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں تمہارا مددگار نہیں مگر اللہ اور اس کے رسول، اور وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو رکوع کرتے ہیں۔ رکوع کرنے سے مراد یہاں نماز پڑھنے کی ہے کہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جو یہ لوگوں تمہاری مدد کون کرتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول، اس کے فرشتے، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، وہ سب مدد پر ہیں۔ تو اگر کوئی انسان اولیاء کرام سے یہ کہے مدد طلب کرے کہ یا غوث المدد، تو اس میں شرک کا یہاں قرآن سے ثابت ہے کہ مدد مانگنا جائز ہے، مدد ہے۔ تو اب ان جاہلوں سے کہو کہ قرآن کی نفی کرتے ہیں، اسی بنا پہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ بہابی کے دو اہل حدیث کے دو اصول اللہ اور رسول۔ ہم کہتے ہیں کہ بہابی کے دو اصول خود اللہ خود رسول، نہ تو قرآن کی مانتے نہ اللہ کی مانتے، اور یہ تا قیامت تک بھی